اب وہ خط مل گیا ہے جاپان والا، حافظ امجد صاحب والا. یہ جو کار کے حادثوں میں یا دوسرے حادثوں میں بھی سر پہ چوٹیں لگ جائیں، اس کا بہت ہی خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. کئی دفعہ ساری عمر کے لیے مریض بستر پہ لیٹا رہ جاتا ہے، کئی دفعہ بینائی کھو دیتا ہے، کبھی وہ ویل چیئر کا اسیر بن کے رہ جاتا ہے. ایسی صورتوں میں وقت کے اوپر ہومیوپیتھی دینا اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیرت انگیز فوائد کا موجب بنتی ہے. کئی قسم کے نقصانات سے، زندگی بھر کے روگ سے بچا لیتی ہے. اور ایسی صورتوں میں جہاں ڈاکٹر بعض چیزوں کو ناممکن کہہ دیں، وہاں بھی وہ بہت عجیب اثر دکھاتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک غیر احمدی لڑکا تھا، وہ احمدی ہو گیا ہے وہاں سوئٹزرلینڈ میں. کار کے اس کی سمیش ہوئی تھی تو اس طرح جیسے وہ ٹکڑے اڑ گئے ہیں اس کے، ایک ایک جوڑ اس کا ہل کے، کوئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. دماغ کے جو اسکل تھی کئی جگہ سے اتنے ٹکڑے ہو گئے اس کے کہ وہ دوبارہ اس کو مرمت کر کے بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا. خوش قسمتی سے جو چوٹی کا ہسپتال اسی حادثوں کے تعلق میں مشہور ہے، اس کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا اور فوری طور پر اس کو ہسپتال لے گئے. وہاں ڈاکٹروں نے دیکھا لیکن کہا کہ بچنے کی تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم اب اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. اور مجھے جب اطلاع ملی ایک احمدی دوست کی طرف سے، اس کو میں نے وہی نسخہ دیا، آرنیکا 1000 اور نیکٹم سلف 1000، اور پھر ضرورت پڑے تو بعد میں اوپیم. یہ فوراً شروع کرا دیا جائے، بار بار دی جائے، کیونکہ ایسے معاملات میں ہفتے کا انتظار کرنا بے وقوفی ہے. بعض دفعہ روزانہ 3 دفعہ بھی یہ ایکونائٹ اور نیکٹم سیلف کا مکسچر دینا پڑتا ہے. بہرحال اس کا علاج ہوا تو چند دن کے اندر ڈاکٹروں کو دلچسپی پیدا ہو گئی اس میں، جو قریباً ختم تھا. مگر انہوں نے کہا کہ اس کو نظر نہیں آئے گا کبھی، اس کی بات نہیں ٹھیک کر سکے گا، بچ سکتا ہے اب لیکن چل نہیں سکے گا. کئی قسم کی انہوں نے پیشگوئیاں ساتھ لگا دیں. وہاں سے میرے ساتھ رابطہ تھا، ان کو میں دوائیاں دیتا رہا کہ آپ اس کو یہ دو، اب یہ دو، اب یہ دو. اور اسی طرح ڈاکٹروں کی حیرانی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے پھر سارے ہسپتال کا ایک کیس بنا لیا، اس کو ٹیسٹ کیس بنے. انتہائی مہنگا علاج، جو میٹل کی مصنوعی اسکل بنانی تھی، اس کے اندر کچھ فلنگ وغیرہ کرنی تھی، جو اب سوئٹزرلینڈ جیسے مہنگے ملک میں تو بے انتہا مہنگا ہے وہ علاج. وہ انہوں نے اپنے ہاسپٹل کی طرف سے سارا علاج کیا اس کا، اور مصنوعی چیزیں لگا دیں. یہاں اب اس کی جلد ساری لگائی ہے، یہ سارا حصہ میٹل کا ہے، اور پیچھے بھی سارے میٹل لگی ہوئی ہے. وہ جب اس کو ہوش پوری طرح آ گئی تو پچھلی ساری یادداشت ختم تھی بالکل مکمل. پھر اس کا بھی علاج کیا گیا خدا کے فضل کے ساتھ، ساری یادداشت واپس آ گئی. پہلا فیصلہ تو اس نے یہ کیا پکا کہ اب میں احمدی ہوں. پھر اس نے کہا کہ جب مجھے خدا توفیق دے گا سفر میں پہلے ملنے جاؤں گا. تو سوئٹزرلینڈ سے آیا، خط لکھا ہوا تھا کہ یہ مریض تھا آپ کا، یہ آ رہا ہے ملنے کے لیے. دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ وہ میٹل کی ہڈی وہ ہے ساری کھوپڑی. اس نے پھر اپنی زبان سے خود واقعہ سنایا. کہتا ہے جلد انہوں نے چڑھائی ہے، لیکن یہ جو کھوپڑی ہے اندر، یہ خاص ایک میٹل کی ہے، اور میں صرف اپنی نیت پوری کرنے کے لیے آ رہا ہوں اللہ کے فضل سے. میں احمدی ہوں اور ملنے کی خواہش تھی بس. تو ایسا ہی ملتا جلتا، ویسا تو خطرناک نہیں، مگر ایسا ایک واقعہ امجد صاحب نے جاپان سے لکھا ہے، حافظ امجد صاحب نے. اور یہ ایک احمدی نوجوان کا واقعہ ہے جس کا نام تنویر احمد ہے. ان کو کہتے ہیں 1 جولائی 1995 کو ایک کار کے انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا. ایک کار کا انتہائی خوفناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں بائیں آنکھ، جبڑے کی ہڈی اور دماغ سخت متاثر ہوئے. اس پر کہتے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں فوری
اطلاع بھی کی دعا کے لیے اور یہ نسخہ بھی مانگا. ڈاکٹروں نے آنکھ کے متعلق کہا کہ 80% بینائی اب کبھی واپس نہیں آئے گی. میکسیمم جو ہم دے سکتے ہیں اس کو 20% شفا کا امکان ہے. دماغ کی چوٹ کے بارے میں کہا کہ کم سے کم 3 ماہ بستر سے نہیں اٹھ سکے گا اور ہسپتال میں 6 ماہ تک رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میں نے جو اس وقت ان کو نسخہ دیا وہ جو علامتیں بائیں آنکھ اور بائیں کے حصے کے زیادہ تھی، روٹین کا آرنیکا اور نیٹرم سیلف کو نسخہ دینے کی بجائے آرنیکا، نیٹرم سیلف اور لیکسس ساتھ ملا دی کیونکہ بائیں طرف زیادہ اثر تھا، اور تینوں کو 1000 میں دیا، اور اس کے علاوہ روٹا دی کیونکہ جو چوٹوں کے گہرے اثر رہ جاتے ہیں ہڈیوں پر، خاص طور جس سے فالج کے خطرے ہوں، ان میں روٹا بھی بہت مفید ہے. کہتے ہیں کہ آکسیجن لگی ہوئی تھی، آپریشن نہیں ہوا تھا، ہم چوری چوری خوراک دے رہے تھے، لیکن آپریشن کیا جب ڈاکٹروں نے تو انہوں نے کہا، حیرت سے کہا کہ ہمارے سارے اندازے غلط نکلے ہیں، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50% آنکھ کے بچنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. پھر ان کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور علاج اسی طرح جاری رہا، دعائیں بھی ہوتی رہیں. انٹینسو کیئر سے پھر جو انہوں نے کہا تھا ایک لمبا عرصہ انٹینسو کیئر میں رہے گا، انہوں نے چند دن کے اندر اندر اس کو عام وارڈ میں بھجوا دیا. یادداشت بالکل کھو چکا تھا، اور یہ جو دوائیں ہم دیتے رہے تو دیکھتے دیکھتے اس کی کایا پلٹ گئی، چیزیں یاد آنی شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بلایا اس کو خود، امجد کو، اور کہا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے، تم اب اس کو گھر لے جا سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف آرام کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے اس سے علیحدگی میں پوچھا کہ تم خدا کو مانتے ہو، دعا بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. میں نے اس کو سارا سمجھایا. اس نے کہا میں عیسائی تو نام کا تو عیسائی ہوں مگر خدا کو نہیں مانتا، لیکن اس مریض کے متعلق میں مجبور ہوں کہنے پر کہ صرف خدا نے ٹھیک کیا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی. تو نام ہومیوپیتھی کے لگائیں، جو مرضی کریں، اصل تو یہی ہے کہ ہومیوپیتھی میں بھی جو گہری شفا ہے اور حیرت انگیز ہے، وہ خدا کی پیدا کردہ ان طاقتوں سے ہے جو ہر زندگی کو عطا ہوئی ہیں، اور زندگی کے آغاز سے ہی ان طاقتوں نے رفتہ رفتہ بڑھنا شروع کیا ہے. اور ایسا حیرت انگیز نظام ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس لیے اس نظام کو سمجھ کر، اس سے فائدہ اٹھا کر دوائیوں کو کریڈٹ دینا یہ بیوقوفی ہے. دوائیوں کو اس بریکٹ کے ساتھ کریڈٹ دینا ضروری ہے کہ ان دواؤں کو کے کامیاب ہونے کے تمام امکانات اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں پیدا کر رکھے تھے، اور خدا نے توفیق بھی دے دی کسی کو کہ صحیح دوائی استعمال کرے، اور جو ہوا ہے وہ بندے کے بس کی بات نہیں. وہ ایسا ہی مضمون ہے جیسے قرآن کریم بار بار ایک صورت میں فرماتا ہے کہ جب تم کوئی پودا اگاتے ہو تو کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بڑا عجیب سوال اٹھاتا ہے بار بار، بیدار کرنے کے لیے انسان کو کہ اس کی جو اندر کی کیمسٹری ہے، اس کا سارا نظام، بیج کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، کس وقت، کس موسم میں، کس ٹیمپریچر پر اس کو پھوٹنا ہے، کتنا پانی چاہیے، اور ہوا سے کیسے وہ لے گا چیز خوراک، اس سارا نظام تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. آدمی تو مٹی میں گھولا ہے نا، اس کو صرف مٹی میں ڈالا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ میں نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ایسے مضامین بیان کرتا ہے جس کے اندر بہت گہرائی ہے، اور سوال صرف یہ اٹھاتا ہے کیا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں. تو ہومیوپیتھی میں بھی بڑے زور کے ساتھ، بڑی قوت سے یہی سوال ہر دفعہ اٹھتا ہے
اور یہ جو نظام ہے اس میں ایک ضمناً بات ایک اور بتا دوں، پتہ نہیں میں نے پہلے بتائی تھی کہ نہیں، جس دفاعی نظام سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بعض ایسے پہلو ہیں جن کی ان اسپیشلسٹ کو بھی آج تک سمجھ نہیں آ سکی جو اس کے چوٹی کے ماہر ہیں، یعنی طبی رد عمل کا نظام۔ وہ یہ ہے کہ ایک وہ انسانی جسم میں ایسے کارخانوں کے امکانات موجود، ایسے کارخانوں کا بنیادی مادہ موجود ہے جن کو کئی لاکھ بیماریوں کے دفاع میں معین ضرورت کا دفاعی مادہ تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے، ان میں صلاحیت ہے۔ ہر مرض جو ہم پر حملہ کرتی ہے اس کے جواب میں ایک خصوصی اینٹی باڈی بنتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اکٹھے اینٹی باڈی بن گئی جب سب ختم ہو گیا جواب، جب تک اسپیسیفک انفارمیشن ٹی سیلز کو نہ ملے اور پھر آگے وہ منتقل نہ ہو اس میں گودے کے مادے میں یا جہاں جہاں بھی وہ دوائیں بن رہی ہیں، کہ اس وقت مرض کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اس قسم کے جراثیم ہیں یا اتنے مختلف قسم کے جراثیم ہیں، ان کی شکل، ان کا ناپ یہ ہے، ایگزیکٹ ناپ بھیجنا ضروری ہے، اتنے موٹے ہیں یا اتنے چھوٹے ہیں، اور ان کے اندر اتنے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، اتنے کونے کھترے ہیں یا اتنا راؤنڈ ہے۔ ایگزیکٹ میئر جو محتاط سے محتاط درزی بھی ایسا ناپ نہیں لے سکتا۔ وہ پیغامبر سیل جو غالباً RNA اس میں کام آتے ہیں، وہ پہنچاتے ہیں پہلے بعض گلینڈز کو جو اس کام کے لیے مقرر ہیں، اور وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ وہ سپاہی جنہوں نے جوابی کارروائی کرنی ہے ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، لیکن ان کو بین ہی اس طرح پیدا کرنے کا نظام، اس کی پوری سہولتیں موجود ہیں۔ پھر جب وہ پیغام پہنچے گا تو وہ پیغام آگے پہنچایا جائے گا اسپیسیفک آرڈر کے طور پر۔ آرڈر بک نوٹ تیار کیا جاتا ہے نا اسپیشل، کہ یہ آرڈر ہے، تم نے یہ بنانا ہے، اور وہ جب آرڈر پہنچتا ہے تو وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اگر ٹھیک آرڈر ہو تو عین نشانے پر جا کے وہ پڑھتے ہیں پھر، اور پھر ان کا مقابلہ دوسرے بیرونی دشمن نہیں کر سکتے۔ لیکن صرف بیرونی دشمنوں کے لیے نہیں، اندرونی دشمنوں کے لیے بھی اس کو سہولتیں موجود ہیں۔ خون کا اخراج ہو رہا ہے، اسے روکنے کے لیے فلاں فلاں گلینڈ کو حکم دو، فلاں مادہ بنانا شروع کر دیں وہ جو خون کے دوران رجحان کو روکنے کے لیے ہے، پتلا ہو گیا ہے اس کو مناسب گاڑھا کرنے کے لیے یہ حکم دو۔ کئی لاکھ، اب ایگزیکٹ نمبر تو نہیں، 1 ملین یا کئی ملین ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لاکھوں کی صورت میں ان کے اندر یہ چیز ایچ کی ہوئی ہے، یعنی کندہ کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اگر وہ نارملی اتنی بڑی چھانی بنا کے رکھتے تو ایک انسانی جسم کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے، اگر وہ ان سپاہیوں کو بھی پالتا ساتھ تو روزانہ کئی 100 گنا غذا کھانی پڑتی اس کو، کیونکہ بیماریوں کے دفاع کے وقت اس فوج کو مینٹین کرنے کے لیے انسانی جسم کی بہت بڑی طاقت خرچ ہو جاتی ہے، تبھی بعد میں پنجے سے رہ کے باہر نکلتا ہے۔ اندرونی مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی طاقت بڑی خرچ ہو رہی ہوتی ہے، اور صرف ایک چیز بنائی ہے اس نے، یہ 2 بنائی ہیں۔ اگر وہ ہر وقت یہ چھانی تیار بنی رہے تو انسان کو تو کی مینٹیننس ناممکن ہو جائے بالکل۔ اب وہ کہاں سیل کے اندر کیا خبریں پڑی ہوئی ہیں، کب سے ہیں، who knows، unbelievable، اور کس طرح پیغام دیتے ہیں اور کس طرح ان کو حرکت میں لایا جاتا ہے کہ آؤ تم جوابی فوج اتنی بنانی شروع کر دو۔ تو یہ جو نظام ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ نظام۔ اس لیے اپنی چھوٹی سی ہم نے نسخہ دیا ٹھیک ہو گئے وہ ذکر کر دیں اور یہ نہ کریں یا یہ نہ سوچیں تو بڑی خطرناک قسم کی بیوقوفی ہے اور نقصان، کیونکہ اگر سوچیں ساتھ
یا ہمیشہ اس بات کا احساس رکھیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل پھر زیادہ نازل ہوتا ہے اور شفا بھی بڑھتی جاتی ہے، اور یہی چیز آپ کی اپنی روحانی زندگی کا مجھے بن جاتی ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنا، آپ کا اور زندہ ہو جانا. تو یہ بہت ضروری ہے. اس سلسلے میں میرا ایک اپنا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایوولوشن کے سفر میں جو زندگی، جس کو ہم یہاں زندگی آج کل کہتے ہیں، جو فوٹو سنتھیٹک زندگی ہے، جو سورج کی نور سے حاصل طاقت دیتی ہے، اس زندگی میں 1 ارب سال کم سے کم لگے ہیں اس کو مختلف شکلوں سے گزارنے میں. 100 کروڑ سال. اور ہر جانور کی شکل میں جب وہ زندگی آگے نکلی ہے یا بعض جانوروں کی صورت میں منتشر ہوئی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جانور پیدا ہو، اس سے اگلا، اس سے اگلا، اس سے اگلا، آدمی تک پہنچ گیا. ایک جانور پیدا ہو، اس سے کئی پیدا ہوئے، اور ایک وہ تھا جس نے اگلی سیڑھی کے لیے تربیت پانی تھی، پھر اس سے اگلی سیڑھی پر اسی میں سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے. تو اس سارے سفر کے دوران وہ مرکزی جانور جس سے اگلی شاخیں پھوٹی ہیں، اس وقت اس کے زمانے کی بیماریوں کے خلاف اس کو دفاع دیا گیا تھا، ورنہ وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے وہ دفاع جو تھا وہ ان حالات میں وہاں ضروری تھا. آئندہ ہر جانور کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں تھا. ایک دفعہ جب خدا نے پیدا کر دیا تو اس کو پھر سٹیک کیا ہے لائبریری میں، جو جینز کی لائبریریز تھیں ان کے اندر سٹیک کیا ہے، اور 1 ارب سال میں جتنی امکانی بیماریاں زندگی پر حملہ کر سکتی تھیں ان کی پوری لائبریری انسان کے نام منتقل کر دی. اور یہ وہ لائبریری ہے جس سے ڈاکٹر بھی استفادہ کرتے ہیں، از خود مریض استفادہ کر رہے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں بھی اسی لائبریری کی طرف، اس معین کتاب کی طرف پہنچنا ضروری ہے جس میں اس کے دفاع کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور معین آرڈر ہے. اس لیے اکثر ہومیوپیتھ بیچارے آرڈر دے دیتے ہیں، لیکن چیزیں جو مینوفیکچر ہو رہی ہیں چیزیں وہ اور ہیں، اور سپاہی اور سائز کا ہے، اس کو کپڑے پورے نہیں آتے. تو اس لیے وہ دفاع جو ہے بیکار ہوگا، ہلچل پیدا کر دے گا، بعض دفعہ پہلے سے زیادہ کمزوری پیدا کر دیتا ہے. اس کو ریئیکشن کہتے ہیں نا، رد عمل ہو رہا ہے مگر رد عمل کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ رد عمل نے ایک مثال کے طور پر بہت موٹے اور نوکدار حملہ آور کے خلاف بے حد محنت کر کے ایک فوج تیار کی ہے. وہ وہاں پہنچ بھی رہی ہے، آگے سے اس کو مار پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ جو مریض ہے وہ پتلا اور لمبا اور بل کھایا ہوا ہے. جب تک وہ سپاہی نہ بنے جو پتلے اور لمبے اور بل کھائے ہوئے اور اس کے ذریعے لپٹنے کے اور فٹ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس وقت تک اس کو کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر اس شکل کا جراثیم ہے جو بل کھایا ہوا، لمبا، نوکیلا ہے، تو یہ جو دفاعی نظام ہے یہ ایسے ہی فوجی تیار کرے گا، اور ان میں یہ صلاحیت ہے کہ بین ہی اس کے ہر پیچ و خم میں داخل ہو کر اس کے ساتھ لپٹ جائیں، اور اس کے ساتھ لپٹ کے اس کو بیکار کرتے ہیں، اور ان کا مادہ دونوں کو تحلیل کر دیتا ہے. یعنی ہر سپاہی قربانی دیتا ہے، ایک دفعہ بننے کے بعد جب اپنا کام دکھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مر جاتا ہے. وہ جو ہے وہ پیپ ہے، اور کہتے ہیں پیپ پیدا ہو گئی ہے زخم میں، یہ وہ، اور نہ پیپ پیدا ہو بڑے سخت ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کینسر نہ ہو. تو یہ پیپ پیدا کرنا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں ٹکور ہوئی پیپ ہو گئی. وہاں یہ جب تک سپاہی جوابی سپاہی نہ بنے، اس یا ان جراثیم کے بین ہی شکل کے نہ ہوں اور ان کو لپیٹنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. اس کے علاوہ بعض ہیں جو موٹے موٹے بھدے بھدے سے سفید رنگ کے، وہ ویسے ہی لپیٹنے کا کام کرتے ہیں. فیگوسائٹس کہتے ہیں ان کو، لیوکوسائٹس، اور ان کی بھی شکلیں الگ الگ ہیں. دیکھنے میں وہ ایک ہی شکل کے ہیں، مگر ہر لیوکوسائٹ ہر مرض کے کام نہیں آتا. کتنی اس کی قسمیں آپ نے شناخت کی ہیں ڈاکٹر صاحب؟
لیوکوسائٹ ون آف دی لیوکوسائٹس کی ایک قسم ہے جی حضور ہاں بہت سے مختلف وہ وائٹ سیل جو باہر جی جی اسی کی بات میں کہہ رہا ہوں جو یہ وائٹ سیلز ہیں جی حضور ان کی کتنی قسمیں آپ سائنس دانوں کے علم میں آ چکی ہیں یہ اندازہ نہیں پورا پتا بہت سارے بہت مختلف قسم کے یہ جس کی ڈسکرپشن عام کتابوں میں یہ ملے گی نا کہ وہ فیگوسائٹس یا لیوکوسائٹس سفید وائٹ سیلز وائٹ کارپسلز کہتے ہیں ان کو ہاں وائٹ بلڈ سیلز یا کارپسلز بھی نہیں حضور وہی وائٹ بلڈ سیلز اور لیوکوسائٹس ہاں یہ پیدا ہو گئے انہوں نے اس کو مریض حملہ آور کو لپیٹ لیا خود بھی مر گیا اس کو بھی مار دیا یہ لپیٹنا اس طرح نہیں ہے جیسے کمبل ڈال کے لپیٹ دیا ان کو فٹ ہونا پڑتا ہے اور جب تک وہ اس کے مقابل اس کے سائز اس کی شکل کے فٹ نہ ہوں اس وقت تک وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو یہ وہ ہیں جن کے اندر یہ اور کچھ اور ایسے دفاعی چیزیں ہوں گی کوئی تفصیل یاد نہیں جن میں لامحدود امکانات انسان کے دفاعی پیداوار کے نظام میں موجود ہیں حرکت میں وہ اس وقت آتا ہے جب اس کو معین پیغام ملے اور یہ اندر اندر پیغام مل رہے ہیں جسم خود ہی پیدا کرتا ہے اس کے کیس میں بھی جو وہ کہتے ہیں میں اگلا باقی حصہ سناؤں ہاں سب سے بڑی بات تو یہی کہ اب وہ مریض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور ڈاکٹر حیران رہ چکے ہیں گئے ہیں سارے ہسپتال کے وہ کہتے ہیں نظر اس کی نہ صرف یہ کہ واپس لوٹ آئی ہے بلکہ بہت معمولی نقصان ہے اس کو جو شیشہ لگایا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پتہ لگے گا اس کا کیا مطلب ہے مجھے تو نہیں سمجھ آئی وہ کہتا ہے ڈاکٹر حیران رہ گیا کیونکہ نمبر اس کا 00.06 ہے بہت تھوڑا سا بہت یو نو بیٹر ہے بالکل جس کو کہتے تھے کہ 80% آنکھ کے ضائع ہونے کا ہمیں غالب یقین ہے یہ غالب احتمال ہے اور پھر 50% پہ آ گئے اور پھر بھی کہا کہ وہ ڈیمیج رہے گی اور گزارا کرے گی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے جو عیسائی اس نے خاص طور پر یہ بات بتائی اس کو کہتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوا کیا ہے کہ شیشہ اس کو صرف 0.006 ہاں 0.06 یہ بہت معمولی ہے بہت ہی 0.5 از ہاف اے ڈائپٹر یہ بھی 1.5 ہے غالباً آپ کا میرا بھی 1.5 ہے تو اس سے بہت ہی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے کوئی چوٹ لگی تھی نہیں مگر یہ دیکھ لیں اللہ کے فضل کیسے یہ روٹا میں نے تبھی داخل کرائی تھی یہ بتانا چاہتا ہوں روٹا آنکھ کی بینائی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے اور چوٹوں پر بھی تو اس لیے میں نے اس کو کہا کہ روٹا ساتھ ضرور شروع کرانا کیونکہ اس نے آنکھ کا خطرہ بتایا ہے اور یہ دیکھیں اللہ نے کیسا فضل کیا ہے